درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارا کچھ وقت، ہماری زندگی کا کچھ لمحات ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزر جائیں، آپ کے تذکرے سے ہمارے دل و دماغ معمور ہو جائیں۔ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اور جہاں اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کی باتیں ہوتے ہیں، تو دل و دماغ بھی خوب اچھی طرح مائل ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہو سکتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس پر اگر ہم غور کریں اس حدیث پر، تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے کاروبار سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا نبی پاک سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے کاروبار کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی کام آ جاتا ہے، تو ہم سنت کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سائڈ میں رکھ کر وہ کام ضرور کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹتی رہتی ہیں، نماز قضا ہوتی رہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان چھوٹتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں سے، اس کے اولاد سے، اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے قریب کریں۔ اسی لیے یہ سوچا گیا ہے کہ ہر جمعے کو یا ایک دو جمعے چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، تاکہ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات تازہ ہو جائے اور ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمارے سامنے سے گزر جائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں ہمارے لیے آئیڈیل و نمونہ بنا کر بھیجا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے دنیا میں بھیجا کہ اللہ رب العزت سے بندوں کا تعلق مضبوط کریں۔ اسی لیے ہمارے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان یہی فرق ہے کہ ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق براہ راست وحی کے ذریعے سے نہیں ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العزت سے تعلق بذریعہ وحی ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کسی کو اپنا استاذ نہیں بناتے ہیں، اپنا معلم نہیں بناتے ہیں، کسی کی شاگردی میں وہ نہیں بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ ان کا معلم اور استاد خود اللہ رب العزت ہوتا ہے۔ ان کو جو کمالات ملتے ہیں، ان کو جو انعامات، خصوصیتیں ملتی ہیں، وہ براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہیں، اور اس کے برخلاف انسانوں کو جو خصوصیتیں ملتی ہیں، جو انعام ملتا ہے، وہ اس میں بظاہر اس کی محنت کا دخل ہوتا ہے۔ جیسے کوئی انسان تعلیم حاصل کرے گا، لکھنا پڑھنا سیکھے گا، یا کسی فنکار کے پاس کوئی کام سیکھے گا تو اس کے پاس اس کو جانا پڑے گا، تو اس میں اس کی محنت کا دخل ہوگا۔ لیکن اس کے برخلاف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم دیا جاتا ہے، جو تعلیم دی جاتی ہے، جو ان کو خصوصیتیں، انعامات دیے جاتے ہیں، اس میں بظاہر اللہ رب العزت کا واسطہ ہوتا ہے، اس میں ان کا استاذ معلم خود اللہ رب العزت ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے آئیڈیل نمونہ بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہیں۔ اللہ کے رسول ہمارے لیے آئیڈیل و نمونہ ہے۔ فرشتوں کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ فرشتوں کو نبی اس لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل و نمونہ نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کا حال یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے، مہینوں، سالوں اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہیں گے، وہ کبھی بھی تھکیں گے نہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ نہ ان کو بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، تو انسان اس کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ اور فرشتوں میں یہ بھی ہے کہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے
نافرمانی کا مادہ نہیں رکھا ہے، ان کو صرف اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کے برخلاف انسانوں میں اللہ رب العزت نے دونوں طرح کے مادے رکھے ہیں، اچھائی کا بھی رکھا ہے، برائی کا بھی رکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی برائی کو چھوڑ کر اچھائی اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو ثواب و بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ہمارا آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، فرشتوں کو نہیں بنایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک وقت میں کئی نبی موجود ہوتے تھے۔ کوئی ایک بستی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کوئی ایک علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کوئی ایک شہر کے لیے یا کوئی ملک کے لیے۔ ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے۔ لیکن جب ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ قیامت تک آنے والے تمام مخلوقات کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ دنیا میں اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، آنے والے لوگوں کے لیے ان کو نبی و رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر ہم دنیا میں کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے جس میدان میں بھی وہ ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ نبی اپنے آپ کو سنت سے جوڑا رہے گا، اپنے آپ کو شریعت سے جوڑا رہے گا، تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شریعت سے ہٹ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹ کر اپنے آپ کو دور رکھے گا تو وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر تم اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو تم فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی لوگ اللہ رب العزت کو تو مانتے تھے، عیسائی لوگ اللہ رب العزت کو تو مانتے تھے، لیکن وہ نبی کو نہیں مانتے تھے۔ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر تمہیں اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ رب العزت کو مانتے ہو، تو تمہیں نبی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اگر تم نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ رب العزت تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے، تم کو محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ بے شک اللہ رب العزت بہت بخشنے والے، نہایت مہربان ہیں۔ تو اگر ہم دنیا میں کوئی بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا، تبھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، جوان ہوں یا بوڑھے، عورت ہو یا مرد، کوئی بھی ہو، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وابستہ ہونا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا پڑے گا۔ اور جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے گھر کا نام بھی جانتا ہے، اس کے خاندان والوں کو بھی جاننا چاہتا ہے، اور اس کی بستی والوں کو بھی جاننا چاہتا ہے، اور اس کے علاقے والوں کو بھی جاننا چاہتا ہے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، وہ کہاں سے انہوں نے شروعات کی اپنے بچپن کی، تو ان کی ہر چیز کو جاننا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمیں دنیا جہان کی تمام باتیں یاد ہیں، گناہوں کی باتیں ہمیں ایسی یاد ہیں کہ ہمارے ذہن سے نہیں نکلتی۔ اور آج تو موبائل اور سوشل میڈیا کا دورہ ہے، چھوٹے بچوں کو پوری فلموں کی اسٹوریاں یاد ہیں، لیکن یاد نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاد نہیں ہے، نہیں یاد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد نہیں ہے، یاد نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا نام یاد نہیں ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، نہ معلوم کرنے کی فکر کرتے ہیں، نہ پڑھنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن زبانی دعویٰ بہت ہے۔ اگر ابھی دیکھیں گے، ابھی 12 ربیع الاول آ رہے ہیں، دیکھو کیسے نعرے نکالتے ہیں، ایسے لوگ نکل کے آئیں گے جو مسجد میں کبھی بھی نہیں آئیں گے، لیکن وہ نعرہ لگانے کے لیے ایسے کودیں گے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ مسجد میں پڑے رہتے ہیں۔ نعرہ لگاؤ کو کوئی منع نہیں ہے، لیکن جو اصل چیز ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فرمان پر عمل کرنے کو کہا ہے اس پر عمل کریں۔ اگر زبانی دعویٰ کرتے رہیں گے تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ زبانی دعویٰ تو دنیا میں بہت لوگ کرتے ہیں، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار نہیں کرتا ہے، غیر مسلم بھی نبی مانتے ہیں، عیسائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، کوئی ان سے جانا دشمنی نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان کی طرح ہو جائیں گے، وہ زبانی مانتے ہیں تو ہم بھی اگر زبانی مانیں گے تو جیسا وہ ناکام ہو جائیں گے اللہ کے ہاں، ایسے ہم بھی ناکام ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زبان سے جیسے اللہ رب العزت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اپنے عمل سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شریر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کر دیتا ہے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اور آنا بھی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ ایسی ہے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرے تو ہمیں غصہ ضرور آنا چاہیے۔ تو لیکن ہمیں ذرا یہ اپنے اندر غور کریں کہ ہم جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اپنی زبان سے، تو کیا ہم اپنے اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں؟
ہمارے گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتنی زندہ ہیں، ہمارے بچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کتنا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے شادی برات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتنی زندہ ہوتی ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان کے ذریعے مشکلات میں ڈال رہے ہیں، تو کہیں ہم ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں، تبھی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی مل سکتی ہے۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز سب سے پہلے پیچھے چلتے ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز مکہ معظمہ سے ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے آئے، تو مکہ معظمہ کب سے آباد ہوا؟ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک نبی گزرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ رب العزت کے بہت جلیل القدر نبی تھے، بہت اللہ رب العزت کے خاص نبی تھے۔ ان کے دو بیٹے تھے، سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا، ان کی ماں کا نام حضرت حاجرہ علیہ السلام تھا۔ ان کا قصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، بڑی بیوی کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی جگہ کا سفر کر رہے تھے، راستے میں جاتے ہوئے کسی علاقے سے گزر ہوا تو وہاں کا ایک بادشاہ تھا، بہت ظالم اور شریر بادشاہ تھا۔ اس نے راستے میں کچھ لوگوں کو، اپنے بندوں کو بیٹھا رکھا تھا کہ اگر اس راستے سے کوئی بھی گزرے تو اس کے ساتھ اگر عورت ہو تو اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ اور اس کا یہ دستور تھا کہ اگر وہ عورت اس مرد کو اپنا شوہر بتاتی تھی تو اس کو پکڑ کر اس کے پاس لے جاتے تھے، لیکن اگر وہ اس آدمی کو، اس مرد کو اپنا شوہر نہیں بتا کر بلکہ اپنا بھائی بتا دیتی تھی تو اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا کہ ایسا معاملہ ہے کہ بھائی بنانے پر تو وہ چھوڑ دیتا ہے، اور اگر کوئی شوہر میاں بیوی کا تعلق بتاتا ہے تو اس کو پکڑ لیتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر وہ تم سے پوچھے کہ یہ آپ کے کون ہے تو تم بتا دینا یہ میرے بھائی ہیں، اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں بھی بتا دوں گا یہ میری بہن ہے، یعنی دینی بہن، اس لیے کہ میرے اور تمہارے سوا یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ لیکن جب اس کے لوگ پکڑنے کے لیے آئے تو انہوں نے بھائی بہن کا تعلق بتایا، تو انہوں نے تب بھی اس کو پکڑ کر اس بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا، اور اس کو تنہائی میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں اس کے سامنے پیش کر دیا۔ جب تنہائی میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے غلط ارادے سے ان کے ساتھ گناہ کرنا چاہا، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت میری حفاظت فرمائے، میں بہت پاک دامن عورت ہوں، میں تمہارے نبی پر ایمان لائی ہوں، میری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ وہ بادشاہ کو اللہ رب العزت نے اس پر فوراً سزا ڈال دی کہ اس کا دم گھٹنے لگا اور وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تو جب سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اگر یہ مر گیا تو میرے اوپر قتل کا الزام آ جائے گا، تو سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، تو اللہ رب العزت نے لیکن جب اس کو پھر چھوڑ دیا گیا تو پھر اس نے گناہ کا ارادہ کیا، تو پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بد دعا کی، پھر وہ اسی طرح اس کا دم گھٹنے لگا، مرنے لگا۔ تو اسی مرتبہ کئی مرتبہ ہو گیا، تو وہ اس نے دیکھا کہ یہ تو کچھ معاملہ اور ہی ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ جنات ہے، اور ان کی بہت عزت اور اکرام کیا، اور ان کو عطیے میں ایک خادمہ عطا فرمائی جن کا نام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ یہیں سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حضرت حاجرہ کو ان کے نکاح میں دے دیا تھا، کہ انہوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا، اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو یہیں سے بتائیں گے۔